بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و قرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ ایمان والے کو کان کا کچا نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی آدمی کوئی بات بتائے اور وہ بات کسی کے متعلق ہو، فلاں نے ایسے کہا، فلاں نے ایسے کیا، فلاں ایسے کہہ رہا تھا، فلاں ایسے کر رہا تھا، تو فوراً ہی کبھی بھی کسی کو بھی فیصلہ نہیں دینا چاہیے۔ دوسرے کی بات سن لینی چاہیے، تھوڑی سی تحقیق کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ بات سن کر یک طرفہ بات سن کر کوئی فیصلہ دے دو اور کسی پر چڑھ دوڑو، بعد میں تمہیں ندامت ہو کہ یار میں نے تو ایسے سنا تھا اور یہ تو بات بالکل الٹ نکلی۔ اس عمل کو کہتے ہیں، یہ جو کسی نے آپ کے کان میں یا کسی کے کان میں کسی نے بات ڈالی، اس عمل کو چغل خوری کہتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ چغل خوری کی عادت ایسی ہے کہ جس نے گھروں کے گھر تباہ کیے ہوئے ہیں۔ کوئی آدمی آ کر میاں کو اور بات بتائے گا، باپ کو اور بات، بیوی کو اور بات بتائے گا، اولاد کو کچھ بتائے گا، ماں باپ کو کچھ بتائے گا، دونوں میں غلط فہمیاں پیدا کر دیں، میاں بیوی کے درمیان غلط فہمی پیدا کر دی، اولاد اور ماں باپ کے درمیان غلط فہمی پیدا کر دی، بھائیوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کر دی، بھائیوں بہنوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کر دی۔ کوئی بھی دو آدمی جن کا آپس میں تعلق ہے، ان کے بارے میں بعض لوگ ایسے کاریگر ہوتے ہیں کہ دونوں طرف الگ الگ بات کرتے ہیں، دونوں طرف جا کے الگ الگ بات کرتے ہیں، اور اس بات کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ گھروں کے گھر خراب ہو رہے ہیں آج کل، کہ کوئی زبان کا کچا ہے تو کوئی کانوں کا کچا ہے، بات کرنے والا زبان کا کچا ہے، بات سننے والا کان کا کچا ہے۔ تو اصل صورتحال بالکل ہی بعض دفعہ الگ تھلگ ہوتی ہے۔ چنانچہ قصہ مشہور ہے، ایک آدمی نے ایک غلام خریدا تو بیچنے والے نے کہا بس اس میں ایک گڑبڑ ہے، چغل خور ہے۔ تو اس کے دماغ میں چغل خوری کی تباہ کاریاں نہیں تھیں، اس نے غلام خرید لیا۔ چند دن وہ رہا، چند دن تو نارمل رہا، معمول کے مطابق کام ہوتا رہا، روٹین ورک ہوتا رہا۔ ایک دن اس کی بیوی کو جا کے کہنے لگا کہ میرا خیال ہے کہ تمہارے میاں کا تمہارے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں ہے، یا وہ دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے یا وہ باندھی رکھنا چاہ رہا ہے۔ تم ایسے کرو کہ رات کو جب سوئے گا نا تو اس کے تھوڑے سے بال کاٹ کے مجھے دینا، میں عمل کروں گا کوئی تو اس کا دل تمہاری طرف راغب ہو جائے گا۔ یہ تو کہہ دیا بیوی کو، اور میاں کو جا کے کہا کہ وہ جو تو تمہاری بیوی ہے نا، اس کا کسی سے غلط تعلق ہے، اور میرا خیال ہے وہ تمہیں قتل کر کے اس آدمی سے نکاح کرنا چاہتی ہے، خیال کرنا ذرا۔ یہ آدمی الرٹ ہو گیا، ادھر بیوی کو الرٹ کیا، ادھر میاں کو الرٹ کیا، دونوں کو جھوٹ بات بتائی۔ چنانچہ میاں بھی الرٹ تھا، بیوی بھی الرٹ تھی۔ وہ جو رات کو اس طرح لے کر پاس آئی کہ تھوڑے سے بال کاٹوں گی، اس نے، وہ پہلے سے الرٹ تھا، اس نے اس طرح سے بیوی کو قتل کر دیا۔ بات سچ ہو گئی۔ اس نے کہا کہ بھئی یہ تمہیں قتل کرنا چاہتی، تو اس نے دیکھا اس طرح ہاتھ میں لگائے میرے گلے پہ چلائے گی،
مارے گی مجھے۔ چنانچہ نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور جناب کوئی سوچ و فکر کے بغیر بیوی کو قتل کر دیا۔ جو بیوی کے ماں باپ تھے، گھر والے تھے، بھائی بہن تھے، انہوں نے اس آدمی کو قتل کر دیا۔ اب دونوں آدمیوں، دو لوگوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کی، وہ دونوں قتل ہوئے، ان کے خاندانوں کے درمیان آپس میں دشمنی پڑ گئی، یہ چغل خوری کی تباہ کاری۔ تو کسی کی کو بات سن کے فوراً یک طرفہ بات سن کر فیصلہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ بات کی تحقیق کرنی چاہیے، اور بات کی تہ تک پہنچ کے دونوں طرف کی بات سن کے پھر کوئی فیصلہ کرنا چاہیے، پھر بھی دیکھنا چاہیے اس میں کسی کی عزت تو نہیں خراب ہو رہی۔ بات سچ بھی ہو اور کسی کی عزت خراب بھی ہو رہی ہو تو اس میں خاموشی اختیار کرنا بہتر ہے، نہیں تو تباہی اپنے گھر میں آئے گی۔ جو تباہی ہم دوسرے کے گھر میں لانا چاہ رہے ہیں وہ ایک دن ہمارے گھر میں بھی آ کر رہے گی، چغل خوری کی نحوست کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔